کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ بیٹھ کر کے سن رہے ہو۔ حضرات تو جو اللہ کو راضی کرتا ہے اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ من کانا للہ کانا اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، غوث اعظم کے والد ہیں، تڑپ گئے، کہتے ابو صالح کیا جواب دو گے قیامت میں اپنے رب کو؟ فوراً دریا کے کنارے چلنے لگے، کئی میل کا سفر پیدل کیا اور چل کر کے ایک باغ میں پہنچے جس کی شاخیں دریا پہ لٹک رہی تھی اور سیب ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر رہے تھے۔ سمجھ گئے کسی باغ کا یہ سیب ہوگا، اندر گئے، جا کر کے ایک بزرگ کو بیٹھے دیکھا، ان کو سلام کیا، بزرگ نے سلام کا جواب دیا۔ کہو نوجوان کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں حضور میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، جب میں اس کی معافی کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے گھر پہ اچانک آ جاؤں تو آپ مجھ سے پوچھو گے کہ نہیں مولانا صاحب کہاں سے آئے ہو؟ تو ان بزرگ نے بھی پوچھا کہاں سے آ رہے ہو نوجوان؟ کہتے میں اتنے میل کا سفر کر کے آ رہا ہوں، اس دور میں جو ہے سواریوں کا اتنا انتظام نہیں تھا، پیدل زیادہ چلا کرتے تھے۔ کہا اتنی دور سے پیدل چل کے میرے باغ میں آیا ہے صرف ایک سیب کی معافی کے لیے؟ سمجھ گئے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی عظیم شخصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ معاف تو کر دوں گا لیکن دو شرطیں میری ماننی پڑے گی۔ کہا پہلی شرط میری یہ ہے کہ میرے باغ کی رکھوالی کرو۔ المختصر یہ کہ کئی سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ بولے جب باغ کی رکھوالی کا وقت پورا ہو گیا، تقوی کا عالم دیکھیں، پرہیزگاری کا عالم دیکھیں۔ ایک دن غوث اعظم کے نانا کے کچھ مہمان آئے، کہتے ہیں ہمیں پھل کھلائیے، اپنے باغ کے سیب کھلائیے۔ آپ نے غوث اعظم کے والد کو حکم دیا بیٹا سیب توڑ کے لاؤ۔ جب وہ سیب توڑ کر کے لائے سامنے رکھے تو مہمان جس سیب کو کھائیں کوئی پھیکا نکل جائے، کوئی کڑوا نکل جائے، کوئی بدمزہ نکل جائے۔ تو مہمانوں نے کہا کیسا نوکر تم نے باغ میں رکھا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے پیڑ پہ میٹھا پھل آتا ہے کون سے پہ کھٹا آتا ہے۔ تو غوث اعظم کے نانا نے کہا ابو صالح بیٹا تمہیں ابھی تک پتا نہیں چلا میرے باغ میں کون سے پیڑ پہ میٹھا سیب آتا ہے کون سے پہ پھیکا آتا ہے؟ تو غوث اعظم کے والد کا تقویٰ دیکھیے، پرہیزگاری دیکھیے، فرماتے ہیں پتا اسے ہو جو کھاتا ہے، میں جب سے تمہارے باغ میں آیا ہوں میں نے سیب کو چکر میں نہیں دیکھا۔ یہ تقویٰ تھا، یہ پرہیزگاری تھی۔ مہمان کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، رات کو بھی باغ میں رہتا ہے دن کو بھی رہتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پھل نہ کھاتا ہو؟ تو غوث اعظم کے نانا نے کہا میں جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ایک دن طوفان آیا تھا، آندھی آئی تھی، میں اپنے گھر سے باہر نکلا دیکھوں میرے باغ کے پھل کہاں پر ہیں، زمین پہ گر گئے یا پیڑ پہ لگے ہوئے ہیں۔ کہتے جب میں باغ میں پہنچا میرے باغ کے ارد گرد جتنے باغ تھے سب کے پھل زمین پہ پڑے ہوئے تھے، اور جب میں باغ میں پہنچا تو یہی نوجوان آندھی چل رہی تھی، طوفان چل رہا تھا اور یہ چراغ جلا کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہتے سب کے پھل زمین پہ پڑے ہوئے تھے، میرے باغ کا ایک سیب بھی ٹوٹ کر کے زمین پہ نہیں گرا۔ یہ پرہیزگاری، یہ تقویٰ۔ پہلی شرط پوری ہوئی، کہتے اب تو معاف کر دیجئے۔ کہا نوجوان دوسری شرط رہ گئی ہے، آنے والا بھی اللہ کا ولی ہے اور جس سے بات ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ ولی را ولی نہیں شناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ روک لیا اس سے اچھا نوجوان ہمیں نہیں ملے گا، اس سے اچھا داماد ہمیں کہاں ملے گا؟ کہا دوسری شرط رہ گئی ہے، وہ بھی شرط اگر مانو گے تب میں معاف کروں گا۔ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ تم کو میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں میں معاف کر دو گے نا اس کے بعد؟ کہتے ہیں ہاں میں معاف کر دوں گا۔ کہا لیکن سنو میری بیٹی کے اندر جو خاصیتیں ہیں وہ تو سن لو۔ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے اور کانوں سے بہری ہے، اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا تب معاف کروں گا۔ آج کے اگر کوئی لڑکا کے کسی نوجوان کے سامنے ایسا ماڈل رکھ دیا جائے تو کیا وہ نکاح کے لیے تیار ہوگا؟ ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ صرف اتنا پتا چل جائے کہ لڑکی پیر سے چلتی ہے تو لنگڑا کے چلتی ہے تو تیار نہیں ہوتا، میں اس سے شادی نہیں کروں گا، لوگ لنگڑی کا شوہر کہیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ غوث اعظم کے والد ہیں، تقویٰ دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں۔ کہتے ہیں میں دنیا میں سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، آخرت میں میں اس کی سزا برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کے والد جب نکاح کے لیے راضی ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ جب آپ اپنے حجرہ عروسی کے اندر گئے تو اندر بیٹھی ہوئی دلہن اٹھ کر کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی، انہیں دیکھ کر کے سلام کیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، فوراً واپس آ گئے۔ سوچنے لگے اگر یہ پیروں سے لنگڑی ہوتی تو اٹھ کے کھڑی کیوں ہوتی، اگر یہ ہاتھوں سے لنجی ہوتی تو بیٹھنے کا اشارہ کیوں کرتی، اگر یہ آنکھوں سے اندھی ہوتی تو مجھے دیکھ کے کھڑی کیوں ہوتی، اگر یہ
زبان سے گونگی ہوتی تو مجھے سلام تو کرتی. فوراً واپس آ کے بزرگ سے کہتے ہیں حضور کون سے کمرے میں آپ نے بھیج دیا؟ جس کمرے میں میں گیا ہوں اس میں جس لڑکی کی باتیں خاصیتیں آپ نے بتائی تھی وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. تب غوث اعظم کے والد نانا کہتے ہیں اے بیٹا ابو صالح سچائی مجھ سے سنو. میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی کانوں سے بہری ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, زبان سے گونگی ہے, پیروں سے لنگڑی ہے اور ہاتھوں سے لنجی ہے, اس کا مطلب کیا ہے وضاحت کر دوں. میں نے کہا میری بیٹی ہاتھوں سے لنجی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی نے کوئی حرام مال اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہے. میں نے کہا پیروں سے لنگڑی ہے, آج تک میری بیٹی میری مرضی کے بغیر قدم گھر سے باہر نہیں نکالا ہے. میں نے کہا کانوں سے بہری ہے, آج تک کوئی گندی بات میری بیٹی نے اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے. میں نے کہا آنکھوں سے اندھی ہے, آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. اور میں نے کہا زبان سے گونگی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی کبھی جھوٹ نہیں بولی ہے. باپ جب اتنا نیک ہو جو ایک سیب کی خاطر کئی سال تک باغ کی رکھوالی کرے, اور ماں اتنی پرہیزگار ہو جو دن کو بھی اللہ کی عبادت کرے رات کو بھی اللہ کی عبادت کرے, تو ایسے حسین گلشن میں جو پھول کھلا تھا اسی پھول کو دنیا والے غوث اعظم کے نام سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن غوث البراء, مدرسہ غوث البراء, مدرسہ غوث البراء, سرزمین کولریا, مولانا فرقان رضا منظری, مولانا فرقان رضا منظری. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. جب باپ اتنا نیک ہو اور ماں اتنی پرہیزگار ہو تو بیٹا پہلے دن سے ہی روزہ